جو نہ آخرت بھلا سکیں گے نہ دنیا کے چکر میں آئیں گے، وہ نیکیوں پہ مضبوط ہو جائیں گے تو ان کو سیدھے ہاتھ سے حملہ کروں گا۔ سیدھے ہاتھ سے حملہ کیا ہے؟ ان کے اندر نیکی کا تکبر پیدا کروں گا، ان کے اندر نیکی کی بڑائی پیدا کروں گا، وہ اوروں کو حقیر سمجھیں گے، غیبت کریں گے، تنقید کریں گے، تبصرے کریں گے، اوروں کو برا سمجھیں گے، اپنے آپ کو اچھا سمجھیں گے، بہت سوں کو ایسے ہی برباد کروں گا۔ ان شمائلہم، الٹا ہاتھ گناہوں کا ہے، گناہوں کا، تو ادھر سے حملہ کروں گا۔ شراب کا عادی، زنا کا عادی، رشوت کا عادی، جھوٹ کا عادی، جوا لاؤں گا، شراب لاؤں گا، زنا لاؤں گا، جام لاؤں گا، ساغر لاؤں گا، گھنگرو لاؤں گا، پائل لاؤں گا، گٹار لاؤں گا، عہدے لاؤں گا، اور چرس لاؤں گا، افیون لاؤں گا، بھنگ لاؤں گا، اور جوا لے کر آؤں گا، قتل لے کر آؤں گا، مال لے کر آؤں گا، سونا لے کر آؤں گا، چاندی لے کر آؤں گا۔ جب چاروں طرف سے حملے ہوں گے تیرے تک کوئی جائے گا۔ یہ باطل ہے، باطل سن لو، فتوحات سے نہ کبھی حق پھیلا ہے نہ کبھی باطل پھیلا ہے، نہ تلوار سے باطل پھیلا ہے نہ تلوار سے حق پھیلا ہے۔ حق بھی دعوت سے پھیلتا ہے اور باطل بھی دعوت سے پھیلتا ہے۔ ایک آواز دینے والے نے آواز لگائی، حق کے دائی، باطل کے دائی کے لیے پیسہ ضروری ہے، حکومت بھی ضروری ہے، طاقت بھی ضروری ہے، مکر و فریب بھی ضروری ہے۔ حق کے دائی کے لیے نہ حکومت ضروری، نہ مال ضروری، نہ طاقت ضروری۔ حق کے دائی کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ حق پر قائم ہو، وہ حق پر قائم ہو۔ ایک یتیم پیدا ہوا، دودھ پلانے والیوں نے کہا ہم نہیں پلاتی، ہمیں پیسے نہیں ملیں گے، سب رد کر کے جا چکی ہیں۔ حلیمہ کا بھاگ جاگا ہے، وہ بھی رد کر کے چلی گئی، میں نہیں لیتی، مجھے پیسے کون دے گا؟ جب جانے لگے تو ان کے خاوند نے کہا خالی گود جانا اچھا نہیں لگتا، جا یتیم ہی لے کے آ جا۔ دوبارہ آئی ہیں نیکی کے لیے نہ کہ پیسے کے لیے۔ اچھا آمنہ دے دے، چلو یتیم ہی صحیح، یتیم ہی صحیح۔ حلیمہ کے بھاگ جاگنے تھے، حلیمہ کے بھاگ جاگنے تھے۔ جو ہی گود میں لیا، دودھ چھاتیوں میں خشک تھا، فوارہ بن کے ابلنے لگا، لینے کو تیار کوئی نہیں ہے۔ پھر 6 سال کی عمر میں اللہ نے ماں کو اٹھا لیا، 8 برس کی عمر میں دادے کو اٹھا لیا، چاچے نے سینے سے لگایا، بیٹوں سے زیادہ محبت دے کر دکھایا، چھاؤں بن کر دکھایا، سایہ بن کر دکھایا، اپنے بھتیجے پہ قربان ہو گیا چچا۔ اے ہے، پر ماں باپ بہن بھائی ان میں سے کچھ نہیں آپ نے دیکھا ہے۔ پھر اسی فقر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہوتا ہے قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ اٹھ جا، شیطان سرگرم ہے، اٹھ جا، تو بھی اٹھ جا۔ دعوت دینے والے سویا نہیں کرتے، دعوت دینے والے آرام نہیں کرتے۔ قم، کلمہ قم میں یہ سارے مطلب چھپے ہوئے۔ اٹھو، سونے کا وقت نہیں ہے، اٹھو، آرام کا وقت نہیں ہے، اٹھو، کاروبار کا وقت نہیں ہے، اٹھو، تجارت کا وقت نہیں ہے، اٹھو، زراعت کا وقت نہیں ہے، اٹھو، بلڈنگیں بنانے کا وقت نہیں ہے، اٹھو، گاڑیوں سے کھیلنے کا وقت نہیں ہے۔ قم، جبھی تو میرے نبی نے کہا تھا، جب یہ آیت اتری تو آپ نے فرمایا خدیجہ میرا بستر اٹھا دے، میرے آرام کے دن چلے گئے، میرے آرام کے دن چلے گئے۔ میرے رب نے مجھے کہا ہے میں دعوت دوں، میں لوگوں کو بلاؤں، میں اس دکھ میں ہوں، میری کون سنے گا، میں کس سے بلاؤں؟ من ادعو من یستجیب، کسے سناؤں، کون سنے گا؟ حضرت خدیجہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ پہل کریں دعوت دینے میں، میں لبیک کہتی ہوں، قبول کرنے میں میں پہل کرتی ہوں۔ قم، حق کی دعوت، حق بھی دعوت سے پھیلتا ہے، حق بھی طاقت سے نہیں، جنگ تلوار سے نہیں، ایٹم سے نہیں، دعوت سے۔ دعوت دینے والے جب سر پھرے ہوں گے، جنوں کے شہر میں سر بیچتے تھے مفت دیوانے،
جنوں کے شہر میں سر بیچتے تھے مفت دیوانے، ادا کرنے یہی خوش رسم ہم بازار میں آئے۔ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ کھیلنے کے دن نہیں ہے، ہر منٹ میں لاکھوں انسان بغیر کلمے کے مر رہے ہیں، ہر منٹ میں لاکھوں مسلمان شراب پیتے مر رہے ہیں، زنا کرتے مر رہے ہیں، قتل کرتے مر رہے ہیں، جوئے کھیلتے مر رہے ہیں، سود کھاتے مر رہے ہیں، ماں باپ کو ذلیل کرتے ہوئے موت ان کو پکڑ رہی ہے۔ آگ لگی ہوئی ہے، آگ آگ جب لگ جائے تو جہاں نہیں لگی ہوتی وہ بھی بالٹیاں لے کے آ جاتے ہیں، پہلے آگ بجھا لو، پیچھے کاروبار کرنا ہے۔ آگ لگ گئی ہے زنا کی، کفر کی، شرک کی، شراب کی، جوئے کی، ظلم و ستم کی، غداری کی، بے وفائی کی، جفا کی، کھوٹ کی، خیانت کی آگ لگی ہوئی ہے، آگ لگی ہوئی ہے۔ اگر میں نے نہ بجھائی تو میرا گھر بھی جلے گا، میں نے نہ بجھایا تو میرا گھر بھی جلے گا۔ حق دعوت سے پھیلتا ہے، باطل دعوت سے پھیلتا ہے۔ یہ دائی کھڑا ہو رہا ہے اور صفا پہاڑی پر ہے، اس کے ساتھ فوج نہیں، طاقت نہیں، لشکر نہیں، اپنا خاندان تک اس کے ساتھ نہیں۔ یہ کہتا ہے یا آل غالب، یا آل فہر، یا آل لوی ابن غالب۔ ہائے ہائے، آپ پہاڑی پہ کھڑے ہو رہے ہیں، اعلان فرما رہے ہیں یا آل ہاشم، یا آل بنی عبد المطلب، یا آل بنی عبد الدار، یا آل نوفل، یا آل فلاں، یا آل فلاں۔ قبیلہ بنو عبد الدار کہاں ہے؟ بنو نوفل کہاں ہے؟ بنو عبد المطلب کہاں ہے؟ بنو ہاشم کہاں ہے؟ بنو عبد مناف کہاں ہیں؟ آلو لوئی کہاں ہیں؟ آلو غالب کہاں ہیں؟ آلو فہر کہاں ہیں؟ ایک دم سارے مکے میں تھل تھلی مچ گئی، تھر تھراہٹ، کپ کپاہٹ، ہلچل۔ صادق و امین پکار رہا ہے، کوئی ہو گیا ہے، کچھ ہو گیا ہے۔ صادق و امین پکار رہا ہے، مجمع آتا گیا، آتا گیا، آتا گیا۔ چاچا ہی بولا ہاں نحن بین یدیک، ہاں نحن بین یدیک، ہم سب تیرے سامنے آ چکے ہیں۔ بول کیا کہتا ہے؟ کہ مجھے بتاؤ، اگر میں یہ کہوں اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر حملہ کرنے آ رہا ہے، امصدقی انتم، مجھے سچا مانو گے؟ کہنے لگے ما جرمنا علیک الکذب، آج تک تو نے جھوٹ نہیں بولا، آج تک تو نے جھوٹ نہیں بولا۔ اگرچہ پہاڑی چھوٹی ہے، پیچھے خود بھی نظر آتا ہے، لیکن ہم تیری بات کو مانیں گے۔ لشکر آ رہا ہے، کہا پھر سنو سنو، اللہ پاک آ رہا ہے حساب کتاب لینے کے لیے، اور قیامت آ رہی ہے، اور جنت آ رہی ہے، اور اللہ کا دن آخرت کا آ رہا ہے۔ میں تمہیں ایک اللہ کی دعوت دیتا ہوں، ایک اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ اس کا جواب کیا آیا؟ چاچے نے جواب دیا، چاچے نے، اوروں نے نہیں، اپنے ہی۔ ابو لہب تبا لک سائر اليوم الہذا جماعتنا، الہذا جماعتنا، تیرا ستیہ ناس ہو جائے، تو نے اسی لیے ہمیں جمع کیا تھا، اسی لیے ہمیں جمع کیا تھا۔ یہ حق کی دعوت ہے، اور حق کی دعوت میں چاچا سب سے پہلے دشمن بن کے کھڑا ہوتا ہے، اور مال کا حال یہ ہے کہ سارے عالم کے لیے حق کا دائی آیا ہوا ہے، سارے عالم کو ایمان کی دعوت دینے آیا ہوا ہے، اور چارپائی پہ کروٹیں بدل رہا ہے۔ اما عائشہ بیگم پاس ہیں، انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا آج دو جہان کے سردار کو کیا ہوا ہے۔ آخر پہلو بدلتے 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 آپ نے چارپائی ہوتی نا، چارپائی کی ایک لکڑی یہ ہوتی، ایک یہ ہوتی ہے، آپ نے چارپائی کی لکڑی کے اوپر اپنے پیٹ کو رکھا، جھک گئے چارپائی کے اوپر۔ اما عائشہ پکار اٹھ، یا رسول اللہ خیر تو ہے، کیا ہوا؟ آپ کو پتا جب بھوک لگے تو پیٹ کٹھا ہو جاتا ہے، اور اس کو دباؤ تو سکون ملتا ہے۔ کہا عائشہ بھوک بڑی سخت لگی ہوئی ہے،
کوئی چیز نہیں جس سے پیٹ کو ایسے دبائیں تو سکون ملے، تو چارپائی کی لکڑی کے اوپر پیٹ رکھ دیا ہے، اور یہ سارے عالم کا داعی آیا ہوا ہے۔ حق فوجوں سے نہیں پھیلتا، دعوت سے پھیلتا ہے، حکومت سے نہیں، دعوت سے۔ اتنا بڑا داعی، اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، رب بھی دیکھ رہا، روز ایک ٹائم دی تک ہوائی دیندا، آج چوتھی رات ہے، کھانا نہیں کھایا ہے، پیٹ کی آگ نے بے قرار کر دیا ہے۔ تو حضرت عائشہ رونے لگی پھوٹ پھوٹ کہ یا رسول اللہ آپ اپنے رب سے مانگ کیوں نہیں لیتے؟ کہ نہیں عائشہ میں نہیں مانگوں گا، نہیں مانگوں گا۔ کیوں نہیں مانگ رہے؟ آپ کو پتا تھا میری امت کے اکثر لوگ غریب ہوں گے، پر ایسا غریب کوئی نہ آئے گا جس کا 3 دن چولہا ہی نہ جلے۔ اپنی غربت پہ صبر کر کے امت کے غریبوں کو صبر دیا۔ صبر کرنا، میں 2 جہان کے خزانوں کی چابیاں لے کر بھی چارپائی کی لکڑی پر پیٹ لگا کے پڑا تھا، اور میں اشارہ کرتا تو خزانے اتر آتے کہ نہیں نہیں نہیں، امت کے غریبوں کو تسلی دینی ہے، میرے دکھ درد سے تو تسلی پائیں گے۔ سارے عالم کو دعوت دینی ہے، خاندان دشمن، قوم دشمن، قبیلہ دشمن، عرب دشمن۔ عمر ابن عبسہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب آپ نے دعوت دی تو حیران ہو کر کہنے لگے اتنا بڑا بول ہے، تیرا ساتھی کون ہے؟ اتنے بڑے بول پر کوئی لاؤ لشکر تو ہو۔ تو آپ نے بڑی معصومیت سے فرمایا میرا کوئی ساتھی نہیں ہے، میرے صرف 2 ساتھی ہیں، ایک میرا دوست ہے ابو بکر، ایک میرا غلام ہے زید، اور سب میرا دشمن ہے۔ دعوت میرے بھائیو، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، یہ امت آخری نبی کی تھی، آپ دنیا میں آخری بن کر آئے۔ لا نبی بعدی، میرے بعد نبی کوئی نہیں، لا امت بعدکم، تمہارے بعد امت کوئی نہیں ہے۔ تو اس پیغام کی آبیاری پہلے نبی کرتے تھے، نبی گیا دوسرا آیا، وہ گیا تیسرا آیا، اب یہ آگے ہیں، ان کے بعد کوئی نہیں آئے گا۔ سارے عالم میں روشنیاں پھیلانا، چراغ جلانا، شمع فروزہ کرنا، یہ سورج کا کام نہیں ہے۔ یہ سورج میری زمین کے اندھیرے تو دور کرتا ہے، میرے دل پہ چھائے ہوئے اندھیروں کے لیے ایسے کروڑوں سورج بھی ناکافی ہیں۔ یہاں تو میرے نبی کی پاک دعوت کا سورج چمکے گا۔ سورج کیا، ایک مدھم سا چراغ بھی چمک گیا تو ہزاروں لاکھوں دل روشن ہو جائیں گے۔ تبلیغ ٹمٹماتا چراغ ہے، کرنے والے میرے جیسے اناڑی لوگ ہیں جن کے قول و فعل میں تضاد ہے۔ پھر 6 بر اعظم ہل رہا ہے، اور 6 بر اعظم کے نوجوان، میں پچھلے مہینے انگلستان گیا تھا، میں 1982 میں گیا تھا، پھر کئی دفعہ گیا، آخری دفعہ پچھلے مہینے گیا۔ پہلی دفعہ جب گیا تھا تو وہاں مجھے لوگ کہتے تھے کہ برطانیہ والے کہتے ہیں تمہاری تیسری نسل وہ ہماری ہے، نمازیں پڑھ لو، مسجدیں بنا لو، تیسری نسل ہماری ہے، لگا لو زور۔ میں ابھی گیا تھا تو سب سے زیادہ تیسری نسل بیان میں بیٹھی ہوتی تھی۔ 100 آدمیوں کو میں دیکھتا تھا تو اس میں مجھے 5 نظر آتے تھے 40 سال کے اوپر، اور باقی 95 مجھے نظر آتے تھے 15 سال سے 40 کے درمیان۔ تیسری نسل مسجدوں میں آ چکی ہے، اور ابھی تبلیغ ایک ٹمٹماتی شمع ہے، اور ایک تھکا ہوا بول ہے، اور ایک بے عمل انسان کا پیغام ہے۔ ہمارا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ ہم عمل والے ہیں، ہمارا دعویٰ یہ ہے ہم قاصد ہیں، ہم قاصد ہیں، ہم نائب قاصد ہیں، ہمیں مت دیکھو۔ ہم یہ دعوت دے ہی نہیں رہے ہیں کہ ہمیں دیکھ کر چلو، ہم یہ کہہ رہے ہیں اللہ اس کے رسول کو سامنے رکھ کر چلو۔ جو بات کر رہے ہیں اس میں کوئی خیانت نہیں کر رہے، عمل تو میرا اور میرے اللہ کا معاملہ ہے، اس میں اللہ نے میرا حساب آپ کے ذمے نہیں کیا کہ میں مجمع کے لیے بولتا ہوں یا اللہ کے لیے بولتا ہوں۔
میں اپنی چودراہٹ اور واہ واہ کے لیے بولتا ہوں کہ اللہ کے لیے بولتا ہوں، اس کا تو مجھے خود ابھی نہیں پتا کہ میں کیوں کہہ رہا ہوں۔ یہ وہ چیز ہے جو آخری سانس کے ٹوٹنے پر مجھے پتا چلے گا کہ یہ سب اللہ کے لیے تھا یا اپنی واہ واہ کے لیے تھا۔ کبھی اخلاص کے دعوے مت کرو، تبلیغ والوں میں ایک مرض آ گیا ہے، ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں، ہم اور کسی کے لیے نہیں کرتے۔ یہ دعوے مت کرو، یہ موت پہ پتہ چلے گا مخلص ہے کہ ریاکار ہے۔ یہ موت پہ کا کوئی دعویٰ نہ کرے، کوئی دعویٰ نہ کرے۔ ہاں نفاق کے دعوے کرو، یا اللہ میں کھوٹا ہوں، یہ چیز اللہ کو پسند ہے، میں اخلاص والا ہوں، پھر اللہ امتحان لے لے گا، پھر گرے پڑے ہوگے، پھر اٹھ نہ سکو گے، پہلے ہی ہار مان جاؤ۔ کوئی انسان کبھی بھی اخلاص کا دعویٰ نہ کرے۔ ابراہیم علیہ السلام سے بڑا دائی کون آئے گا؟ نبیوں کے باپ دادا پردادا ہزاروں نبی جن کی پشت سے نکل گئے، 120 برس میں اللہ کو ایسا راضی کیا کہ اللہ نے اپنے حبیب سے کہا اتبع ملت ابراہیم حنیفہ، اے میرے محبوب تو بھی اپنے باپ ابراہیم کے طریقے کو اپنا۔ یہ ابراہیم 120 سال کی محنت کے بعد جب اللہ کو اپنی محنت پیش کر رہے ہیں، اللہ کو اپنی محنت پیش کر رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں؟ ربنا تقبل منا، تقبل یا اللہ قبول فرما۔ تقبل کا عربی زبان میں مطلب یہ ہے کہ جب پیش کرنے والا کوئی گھٹیا چیز دے رہا ہو اور اگلا آدمی بڑا اونچا آدمی ہو تو جو دینے والا ہوتا ہے نا وہ فخر سے نہیں دیتا، تواضع اور عاجزی سے دیتا ہے۔ کوئی کروڑوں پتی آدمی کو 100 روپیہ ہدیہ کرے تو اس کے اندر میں فخر ہوگا، کہے گا جی بس غریباں دا تحفہ قبول فرماؤ۔ اس کی طبیعت میں مسکنت ہوتی ہے، میرا اللہ شہنشاہ اعظم ابراہیم کو خلیل بنا چکا اور نبیوں کا باپ دادا بنا چکا اور اپنے حبیب کو ان کے پیچھے چلنے کا حکم فرما چکا۔ یہ ابراہیم جب اللہ کے آگے اپنی محنت کو پیش کرتا ہے تو کہتا ہے یا اللہ میری محنت اس قابل نہیں ہے کہ میں تیرے دربار میں پیش کروں، بس تو ریاتی طور پہ مجھے پاس کر دے، ریاتی طور پہ مجھے پاس کر دے، تب میں کون سی تبلیغ اللہ کو دکھاؤں اور دعویٰ کروں، میں کون سی نماز، کون سے علم، کون سے مدرسے، کون سے ذکر، کون سے جہاد پر میں دعویٰ کروں کہ ہم نے یہ کیا ہے۔ کچھ نہیں کیا ہے، کچھ نہیں کیا ہے، الٹی سیدھی آڑی ترچھی لکیریں ہیں۔ میرے بھائیو، حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حق کی دعوت لے کر اٹھے ہیں۔ مدینہ مکے والوں نے نکال دیا، مدینے ڈیرے لگا لیے۔ مدینے میں کون سا شہد کی ندیاں تھیں، وہاں بھی تو فقر اور فقر ہی تھا۔ یہ مدینے کا قصہ تو سنا رہا ہوں کہ 4 پیسے لگے ہوئے، 4 دن گزر گئے، کھانے کو جب کچھ نہیں رہا اور بے قرار ہو گئے تو کہنے لگے اچھا آج میں اپنے اللہ سے بات کرتا ہوں۔ مسجد تشریف لے گئے، ایک ستون کے پیچھے نیت باندھ کے نفل پڑھے، پھر سلام پھیرا، پھر دوسرے ستون کے پیچھے جا کے نیت باندھ لی، پھر نفل شروع کیے، پھر سلام پھیرا، پھر تیسرے ستون کے پیچھے جا کے نیت باندھ لی۔ 2 جہانوں کی چابیاں لے کر اللہ کے سامنے کہہ رہا ہو یا اللہ بھوک لگی ہے روٹی کھلا، اور ادھر سارے عالم کی ہدایت کا وہ پیغمبر ہو۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے گھر سے اٹھایا، وہ آئے در دولت پر، پوچھا اماں عائشہ سے اماں جان اللہ کے نبی کہاں ہیں؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ دیدہ ہو گئیں، فرمایا 4 دن گزر چکے تھے، اللہ کے رسول نے کچھ نہیں کھایا تھا، آج اپنے اللہ سے بات کرنے گئے ہیں۔ حضرت عثمان پھوٹ پڑے، کہا تو مجھے کیوں نہ آواز دی، عبد الرحمن کو کیوں نہ حکم دے دیا، ثابت بن قیس بن شماس کو کیوں نہ کہہ دیا۔ پھر وہاں سے بھاگے، اونٹ بھر کے سامان کا لائے، آ کے اتارا، پھر گئے اور پکا ہوا سالن اور روٹی اٹھا کے لائے کہ پکانے کا میں وقت نہ لگے، اور رکھ کے چلے گئے۔ پیچھے ہمارے نبی آئے تو آپ نے فرمایا اللہ نے کچھ بھیجا؟ حضرت عائشہ نے کہا کیوں نہیں، آپ گئے تھے تو کیوں نہ کچھ آتا۔
یہ دیکھیں سب کچھ آیا پڑا ہے۔ تو آپ نے کہا کون دے گیا ہے؟ کہا عثمان دے گئے ہیں۔ تو آپ نے یوں ہاتھ اٹھائے کہ یا اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ آپ نے پھر کہا یا اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ آپ نے پھر کہا یا اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ میرے بھائیو، سارے عالم کے انسانوں تک یہ نبی پیغام بھیجنے والا ہے، روٹی نہیں ہے، لشکر نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، حکومت نہیں ہے، اور سارا عالم ان اللہ بعثنی کافۃ للناس رحمہ، مجھے میرے اللہ نے ساری دنیا کے لیے رحمت بنایا۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، میں نے تمہیں سارے عالم کے لیے بشیر و نذیر بنایا۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میں نے تمہیں ساری کائنات کے لیے رحمت بنایا، عالمین کے لیے بنایا۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، سارے عالم کے لیے تو میرا پیغام پہنچانے والا ہے۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، تو سارے عالم کا رسول ہے۔ ہاں انا ارسلناک شاہد، تو شاہد، ومبشرا، تو مبشر، ونذیرا، تو نذیر، وداعیا الی اللہ، تو داعی الی اللہ، وسراجا منیرا، تو سراج منیر، تو شاہد، تو مبشر، تو نذیر، تو داعی، تو سراج منیر، تو رحمت للعالمین، تو رسول العالمین، تو بشیرا و نذیرا، تو مدثر، تو مزمل، تو طٰہٰ، تو یاسین، تو احمد، تو محمد، تو ماہی، تو حاشر، تو عاقب، تو فاتح، تو خاتم، تو ابو القاسم، یہ سارے نام میرے اللہ نے اپنے نبی کے رکھے ہیں۔ تو آپ نے اس امت کو جاتے ہوئے ذمہ داری سونپی ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں سفیر امت بنایا، حق کا نمائندہ بنایا، اپنے اور بندوں کے درمیان واسطہ بنایا۔ تم اللہ اور رسول، ساری دنیا اور میرے رسول کے درمیان تم واسطہ اور نمائندہ ہو۔ رسول تمہارے اور میرے درمیان نمائندہ اور واسطہ ہے۔ یہ سارے عالم کو پیغام سنانا اور پہنچانا ہے۔ مینا کا وادی ہے، 10 تاریخ ہے اور 1.25 لاکھ کا مجمع ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، میری آواز آگے پہنچا دی جائے۔ پھر 11 تاریخ آتی ہے اور اذا جاء نصر اللہ والفتح کی صورت اتر آتی ہے، جس میں پیغام آ چکا ہے کہ اب جانے کا وقت قریب ہے۔ تو آپ فوری طور پر نکلے۔ آپ نے رمی فرمائی، رمی سے فارغ ہوئے، اونٹنی پر سوار ہیں، اور وہیں کھڑے ہو کر آپ نے خطبہ دیا۔ آپ کی آواز بلند ہوتی گئی۔ آپ عرفات میں تھے تو ربیعہ بن امیہ سے آپ فرماتے، ربیعہ لوگوں سے کہو اللہ کا رسول یہ کہہ رہا ہے۔ لیکن جب 11 تاریخ کے خطبے کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی آواز کو بلند کیا۔ 1.25 لاکھ کا مجمع اور مینا کی وادی میں پھیلے ہوئے خیمے، تمام مینا کی وادی میں آپ کی آواز گونج گئی۔ اور یہ 11 تاریخ کو آپ نے کہا، جب پہلے صورت آ چکی تھی اذا جاء نصر اللہ والفتح، ہن تیریاں تیاریاں، ہن اگاں دیاں تیاریاں تے آ، ہن اپنے بستر ولیٹ، ہاں اب کوش کا وقت ہے۔ تو حرص و ہوس کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا، قزاق اجل کا لوٹے ہے، دن رات بجا کر نقارا، کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹھ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ تو آپ کو پتہ چل گیا کہ میرا اللہ مجھے کہہ رہا ہے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ، اب استغفار کر، میرے پاس آنے کی تیاری کر۔ تو آپ کی آواز محبت سے بھری ہوئی اداس آواز ہے، کاش میں اس آواز کے لہجے کو بھی نقل کر سکتا۔ ایک باپ کو اولاد سے کیا محبت ہو سکتی ہے جو آپ کو اپنی امت سے محبت تھی؟ ایک ماں اپنے بچوں سے کیا پیار کرے گی جو ہمارا نبی اپنی امت سے پیار کرتا ہوا چلا گیا؟ اتنا روئے کہ جس نے رونے کے لیے بھیجا تھا
اس نے بھی کہا اتنا تو نہ رو کہ تو خود ہلاک ہو جائے. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. جس کو اتنی محبت ہو، جب اس کو جدائی نظر آ رہی تھی تو اس کے اندر کتنا غم آیا ہوگا. ایک حدیث بتاؤں، وفات سے ایک ہفتہ پہلے آپ تشریف فرمائے ہیں، بیماری گھر کر چکی ہے، سر درد ساتھ نہیں چھوڑ رہا. یکم ربیع الاول سے شروع ہوا بخار اور سر کا درد، اور 12 کو دنیا سے رخصت ہوئے ہیں. عبداللہ بن مسعود اور ساتھی آئے تو ان کو دیکھ کے آپ رونے لگے، کہنے لگے آن الرحیل، جانے کا وقت آ چکا ہے. اللہ تمہارا ساتھی ہو، اللہ تمہارا مددگار ہو، اللہ تمہارا حفیظ ہو، اللہ تمہارا کفیل ہو، اللہ تمہارا وکیل ہو، اللہ تمہارا نصیر ہو. اے اس دعا میں جو درد ہے میں کہاں سے ترجمے لاؤں، کہاں سے الفاظ لاؤں. تو صحابہ بھی رونے لگے. پھر آپ نے کہا جو تمہارے بعد آئے گی نا میری امت، ان کو بھی میرا سلام پہنچا دینا. اور پھر آپ نے کہا اور جو قیامت تک میری امت آئے گی سب کو کہہ دینا تمہارا نبی تمہیں سلام کہہ گیا ہے. کوئی نبی جاتے ہوئے امت کو سلام نہیں کہہ گیا. تو آپ کی آواز آپ سنو آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایھا الناس عسى الا تلقونی بعد عامی ھذا. اے لوگو، یہ میری تمہاری آخری ملاقات ہے، آج کے بعد تم مجھے نہیں دیکھ پاؤ گے. آپ نے حضرت معاذ کو یمن کے لیے بھیجا تو معاذ سے بڑی محبت تھی، ان سے بھی آپ نے یہ کہا عسى الا تلقانی بعد عامی ھذا ولعلک تمر بمسجدی ھذا وقبری. اے معاذ، میں تمہیں بھیج تو رہا ہوں اپنے ہاتھوں سے کہ میرے پیغام کو پہنچانا میرے قریب رہنے سے بھی زیادہ ضروری ہے. صحابہ کی یہ قربانی بھی ہے کہ جان مال لگایا، لیکن اس سے بڑی قربانی بتاؤں، صحابہ کی یہ بڑی قربانی ہے کہ نبی کا ساتھ اور صحبت چھوڑ کے در در پھر کے جا کے سو گئے اور مر گئے. نبی کی صحبت کی جدائی کو برداشت کرنا. تو آپ خود درد مند ہو رہے ہیں. معاذ، یہ تیری میری آخری ملاقات ہے، اب جب تو واپس آئے گا مجھے نہیں دیکھے گا، میری قبر دیکھے گا. تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھوٹ پھوٹ کے رو دیے. خود ہمارے نبی بھی رو دیے اور پھر اپنے آنسو چھپ نہیں سکے تو جلدی سے حضرت معاذ کی طرف پیٹ کر پہلے آمنے سامنے کھڑے، پھر ایک دم یوں منہ پھیر لیے اور معاذ کو اپنے پیٹھ کے پیچھے کر دیا اور خود مدینے کی طرف منہ پھیر دیا. جس سے اتنی محبت تھی نا، اس کو بھی دعوت کے لیے بھیجا، روکا نہیں کہ چل 2 مہینے میرے جانے میں باقی ہیں، میرے جانے کے بعد چلے جانا. حق کی دعوت ایسا عظیم کام ہے کہ اتنی بڑی محبتیں بھی قربان ہو گئیں، صحبتیں بھی قربان ہو گئیں. آپ بھی نہیں چاہتے کہ معاذ جدا ہو اور معاذ بھی نہیں چاہتے کہ میں جدا ہوں، پر ایک منصب ہے، ایک وظیفہ ہے، ایک کام ہے، ایک درد ہے جسے انسانیت تک پہنچانا ہے. تو آپ نے محبوب ترین آدمی کو بھی جدا کیا، اور جب ان کے آنسو دیکھے تو اپنے آنسو نہ روک سکے. تو پھر آپ کو یہ خدشہ ہوا میرے آنسو دیکھ کر معاذ اور روئے گا، تو آپ نے منہ ادھر کر لیا، پیٹ پھیر کر کہنے لگے معاذ صبر کر، غم نہ کر، ان اول الناس بی المتقون من کانوا وحیث کانوا. معاذ غم نہ کر، جو تقوی والا ہے کہیں مرے کہیں رہے میرے قریب ہے. مدینے میں رہے مدینے والے کا نہ ہو تو وہ دور ہے، فیصل آباد میں ہو اور مدینے والے کا ہو تو وہ قریب ہے. پھر معاذ آئے اور واقعی مسجد کھڑی تھی، نبی کوئی نہیں تھا، اور قبر پہ بیٹھ کے پھر وہ روئے ہیں.
جیسے جدائی پر روئے تھے اور عمر اوپر سے آئے اور کہتے معاذ کیوں رو رہے ہو؟ یہ رونے دھونے سہے گئے، لیکن حق کی آواز عالم کے آخری انسان تک پہنچے، اس میں کمی برداشت نہیں کی گئی، آپ کی آواز بلند ہو گئی۔ مینا کی وادی میں سارے خیمے والوں نے سنا، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، میں جا رہا ہوں، میری تمہاری آخری ملاقات ہے، میرے آج کے بعد تم مجھے نہیں پاؤ گے، پر میری امانت دنیا میں پہنچانا تمہارے ذمے ہے۔ حق جب دعوت کے ساتھ چلے گا تو سارے عالم میں زندہ ہوگا۔ سامنے کیسر تھا، ٹوٹا، کسرا تھا، ٹوٹا، مصر تھا، ٹوٹا، یمن تھا، ٹوٹا، چین تھا، ٹوٹا، ترکستان تھا، ٹوٹا، ایران تھا، ٹوٹا، آتش بجھی، پتھر ٹوٹے، بت ٹوٹے، کلیسا ویران ہوئے، انسان اللہ کے پہچاننے والے بن گئے۔ جو میرے اللہ نے کہا تھا اہدی بہی بعد الدلالہ وارفع بہی بعد الخمالہ واغنی بہی بعد القلہ بعد العیلہ واکثر بہی القلہ واستنقذ بہی فئاما من الناس عظیما من الحلقہ۔ احمد اسمه الاسلام ملته الحق شریعته العدل سیرته الهدی امامه الصدق والوفاء طبیعته العفو والمعروف خلقه لا يقول الخنا لو يمشي للقصب اليابس لم يسمع من تحت قدميه من سکینته۔ پرانی کتابیں پکار پکار کے کہہ رہی ہیں، یہ پرانی کتابوں کی عبارت سنا رہا ہوں، تورات زبور انجیل کی سنا رہا ہوں کہ میں ایک حبیب بھیجوں گا جو بڑا مسکین ہوگا، نیکی جس کا لباس ہوگا، مسکنت تواضع عاجزی جس کا جلباب ہوگا، جس کا لباس عاجزی، جس کی پہچان تواضع، جو اتنی عاجزی سے چلے گا کہ جلتے چراغ پر پاؤں رکھے تو چراغ بجھنے نہ پائے، جو فضول نہ بولے گا، جو گالی نہ دے گا، جو سخت نہ بولے گا، وہ آئے گا، جہان روشن کروں گا، وہ آئے گا، آذانن سما، کانوں کے پردے اٹھ جائیں گے، اعینن عمیہ، آنکھیں دیکھنے لگ جائیں گی، قلوبن غلفہ، دلوں کے پردے اٹھ جائیں گے، وہ آئے گا، اندھیرے دور ہوں گے، وہ آئے گا، ہدایت پھیلے گی، وہ آئے گا، غنا آئے گا، وہ آئے گا، عدل پھیلے گا، وہ آئے گا، حق کی شریعت زندہ ہوگی، وہ آئے گا، اسلام زندہ ہوگا، وہ آئے گا، حق کا اجالا ہوگا، وہ آئے گا، محبتیں پھیلیں گی، وہ آئے گا، وفا زندہ ہوگی، وہ آئے گا، معاف کرنا زندہ ہوگا، وہ آئے گا، درگزر کرنا زندہ ہوگا، وہ آئے گا تو عدل زندہ ہوگا، وہ آئے گا، اسلام زندہ ہوگا، وہ آئے گا، صراط مستقیم روشن ہوگا، وہ آئے گا تو ذلیل عزت پائیں گے، وہ آئے گا تو اونٹ چرانے والے حکمران بنیں گے، وہ آئے گا تو فقر غنا میں بدلے گا، وہ آئے گا تو انسانیت جہنم سے نکل کر جنت میں جانے والی بن جائے گی، وہ میرا حبیب ہوگا، میں اس کا حبیب ہوں گا، میں اس پہ ناراض نہ ہوں گا، وہ مجھے ناراض نہ کرے گا، میں اس کی امت۔ اپنا بھی سن لو، آپ کا بھی ساتھ ہی ذکر ہے، آپ کا بھی ساتھ ذکر ہے، وَأُمَّتُهُ حَمَّادٌ، اور اس کی ایک امت ہوگی جو میری بڑی تعریف کرے گی، اس کی ایک امت ہوگی خیر امتن ہوگی جو بڑی بہترین ہوگی، اخرجت للناس، جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہوگی، یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، جو بھلائی پھیلائیں گے، جو برائی مٹائیں گے، اور وہ امت ہوگی یقومون فی صلاتہم یصفون فی صلاتہم کما تصف الملائکۃ حول عرشی، وہ اسماعیل مسجد میں اور بلال مسجد میں اور صدیقیہ مسجد اور فلاں مسجد اور غفوری مسجد اور جناح مسجد اور یہ مسجد اور وہ مسجد اور بیت اللہ کی مسجد اور مدینہ کی مسجد، ان میں جب وہ نماز کے لیے صفیں بنائیں گے تو ایسے صفیں بنائیں گے جیسے عرش کے چاروں طرف میرے فرشتے میری بندگی کے لیے صفیں بناتے ہیں، وَلَهُمْ دَوِيٌّ كَدَوِيِّ النَّحْلِ، جب وہ میری تسبیح پڑھیں گے تو یوں لگے گا جیسے شہد کی مکھی بھن بھنا رہی ہو، وہ ذکر کریں گے
جب پہاڑ دیکھیں گے تو اللہ اکبر کہیں گے، جب وادی دیکھیں گے تو سبحان اللہ کہیں گے، جب وہ جوش میں آئیں گے تو لا الہ الا اللہ کہیں گے۔ ان کے تہمت ان کے ٹخنوں سے اوپر ہوں گے۔ وہ نہیں ہوں گے کہ جن کی شلواریں ان کے پاؤں میں پھنس رہی ہوں، وہ نہیں ہوں گے جن کے ٹخنے ڈھکے ہوئے ہوں۔ اس امت کی پہچان ہے کہ یہ ٹخنے ننگے کر کے چلتے ہیں، تہمد ہو، پتلون ہو، پاجامہ ہو، شلوار ہو، دھوتی ہو، یہ ٹخنا ننگا کرنا اس امت کی پہچان ہے، پہچان ہے۔ وہ وضو کرتے ہوں گے، بازو دھوتے ہوں گے، منہ دھوتے ہوں گے، پاؤں دھوتے ہوں گے، سر پہ مسح کرتے ہوں گے، 5 وقت نماز پڑھتے ہوں گے، مؤمنین ایمان والے ہوں گے، موحدین توحید والے ہوں گے، مخلصین اخلاص والے ہوں گے، مصدقین بما جاءت بالرسل پہلے نبیوں کی تصدیق کرنے والے ہوں گے۔ اجعل دائرۃ السوء علی من خالفہم ہم اولیائی و انصاری، وہ میرے دوست ہوں گے، میرے مددگار ہوں گے، میرا پیغام دنیا میں پہنچاتے ہوں گے۔ جو ان کی طرف ٹیڑھی نظر سے دیکھے گا وہ آنکھ نکال دوں گا، جو ہاتھ اٹھائے گا وہ کاٹ دوں گا، جو پاؤں اٹھائے گا وہ توڑ دوں گا، جو اسکیم بنائے گا لا یحیق المکر السیء الا باہلہ، ان کی اسکیموں کو برباد کر دوں گا۔ پر یہ کب ہوگا؟ یہ کب ہوگا؟ جب یہ امت دعوت دینے والی بنے گی، اپنے وظیفے پر آئے گی۔ میرے بھائیو ایسے مجمع روز نہیں اکٹھے ہوتے، اور یہ اندر کی درد بھری فریاد ہے۔ مجھے خطیب نہ سمجھو، میں روز نئے بیان نہیں کرتا ہوں، میں 10 سال سے ایک ہی بات کرتا ہوں، ایک ہی صدا لگا رہا ہوں۔ اپنے اللہ سے مل جاؤ، اپنے اللہ کو منا لو، اس کے محبوب کو منا لو۔ اسے منانا ہے تو توبہ کرو، اس کے نام کو زندہ کرنا ہے تو حق کی دعوت لے کے چلو۔ یہ تبلیغ کسی جماعت کا کام نہیں ہے، یہ تبلیغ رائمنڈ کے مرکز کا کام نہیں ہے، اسماعیل مسجد کا کام نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والا تبلیغ والا ہے، ہر کلمہ گو دعوت دینے والا ہے، ہر ایمان والا دعوت دینے والا ہے۔ جو یہ مانتا ہے میرا نبی آخری نبی ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، تو اس کے ذمے ہے اقوام عالم تک اللہ کی بات کو پہنچانا۔ پھر یہ بات مینا کی وادی میں منتقل ہوئی، پھر اللہ کا نبی اللہ کے پاس چلا گیا، پھر صحابہ کا دور آتا ہے، اور یہ دور 80-90 ہجری تک پھیلا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں 100 برس کے اندر مدینے سے اٹھنے والی صدا ترکستان میں کاشغر تک، یورپ میں استنبول تک، اور افریقہ میں سینیگال چاڈ تک، الجزائر تونس مراکش لیبیا تک، مصر سوڈان تک، اور ایشیا میں جا کر ادھر مکران تک، اور ادھر دیپال پور ملتان تک، یہ 100 سال کے اندر کا دائرہ بتا رہا ہوں۔ ادھر استنبول کے دروازوں نے توحید کا نغمہ سنا، ادھر کاشغر کے پہاڑوں نے اذان کی آواز سنی، ادھر مکران کے کالے پہاڑوں نے ملتان شہر دیپال پور تک توحید والوں کے سجدے زندہ سلامت۔ قیامت کے دن یہ دھرتی گواہی دے گی کہ گزرا تھا قافلہ یہاں جس نے ہمیں جگایا تھا، اور وہ ادھر چین کا کاشغر، اور وہ ادھر ترکستان کی آذربائیجان کی ریاستیں، اور یوکرائن آج کا یوکرائن، یہاں تک اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر قافلے پہنچے ہیں۔ سائبیریا کی ٹھنڈی ہوائیں بھی انہوں نے جھیلی ہیں، اور مکران کی گرم ہواؤں کو بھی انہوں نے جھیلا ہے، لیکن وہ ہوا کی طرح پھیلے، اور اس کے ساتھ کلمہ پھیلا۔ وہ زمین میں جا کے سو گئے، انہوں نے گھر لوٹ کے بھی نہ دیکھے، لیکن اللہ نے ایمان کی شمع جلائیں جو آج تک فروزہ ہیں۔ جب تک سورج مغرب سے نہیں نکلتا اسلام نہ مٹ سکتا ہے، نہ کوئی مٹا سکتا ہے۔ مسلمانوں پہ ذلت آئے گی، مسلمان اپنے گناہوں کی وجہ سے کبھی نیچے کبھی ذلت، لیکن نہ قرآن مٹ سکتا ہے، نہ اس کی صدا مٹ سکتی ہے۔ ہاں اگر ہم دعوت کو میدان بنا کر اٹھیں گے اور چلیں گے تو پھر اللہ ہوا چلائے گا، پھر باطل طاقتیں جھکیں گی، سورج نکلے تو رک جائے گا، ایٹمی طاقتوں کے بم روک لیں گے۔ حق کی دعوت جب چلے گی تو کوئی بڑی سے بڑی باطل سکیم وہ نسل کو گمراہ نہیں کر سکتی۔ ایک کمزور آواز لگی ہے، اور میں انگلستان میں آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں کہ وہ تیسری نسل جو وہیں پیدا ہوئی، جنہیں یہ بھی نہیں پتا
کہ ہم پاکستان میں ہندوستان میں کہاں کے ہیں، ان کے سروں پہ ٹوپیاں ہیں، چہرے پہ داڑیاں ہیں. میں نے ہر شہر میں خواتین کو برقعے میں دیکھا. مسجدیں بھر چکی ہیں، مسجدیں آباد، مدرسے آباد. اللہ کی راہوں میں انگلستان میں بھی پیدل جماعتیں اب سفر کر رہی ہیں اور پیدل سفر ہو رہی ہیں. یہ ایک کمزور آواز ہے. جبوتی کا سنگلاخ ملک اور فقر کا دیس، اور جہاں آج بھی 1000 سال پرانی زندگی ہے، وہاں بھی دعوت کی آواز پر 4-4 مہینے کے لیے لوگ نکل رہے ہیں. برطانیہ جیسے ملک میں بھی نکل رہے ہیں. اور بھائیو، آپ فیصل آباد میں رہ کے بھول جاؤ تو کتنے بڑے دکھ درد کی بات ہے. یہ مبارک مہینہ ہے جو گزر رہا ہے اور گزر چکا ہے، تھوڑا باقی ہے. 12 دن ایسے گزر گئے پتہ بھی نہیں چلا. اس امت کو چونکہ سارے عالم کی سفارت کا کام ملا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تنخواہ بڑھا دی. روزہ پہلوں پر بھی آیا، روزہ ہم پر بھی آیا. ان کا روزہ 24 گھنٹے، ہمارا روزہ سحری افطاری. ان کا روزہ 24 گھنٹے، ہمارا روزہ سحری افطاری. ان کے روزے میں بات بھی بند ہے، ہمارے روزے میں گفتگو بھی روا ہے، لیکن اجر ان کا زیادہ، مشقت ان کی زیادہ. جو سحری کھاتا ہے اللہ کی رحمت اس پر اترتی ہے. جو رات کی تراویح پڑھتا ہے آخری رات اس کے سارے گناہ معاف ہوتے ہیں. جو روزے رکھتا ہے آخری رات اس کے سارے گناہ معاف ہوتے ہیں. ہمارے نبی نے ہمیں تراویح کی نماز عطا فرمائی، 20 رکعات، 1 گھنٹے کی مشقت، ہر سجدے کے بدلے میں 1500 نیکی لکھی جاتی ہے. اب تمہاری مرضی ہے، 4 پڑھو، 8 پڑھو، 12 پڑھو، 20 پڑھو. ہر سجدے پہ 1500 نیکی ہے. نقصان کرو نفع اٹھاؤ، نقصان کرو نفع اٹھاؤ. ہر سجدے پہ 1500 نیکی ہے. اور ہر سجدے پر جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بنتا ہے. اس کے 60,000 سونے چاندی کے دروازے ہیں. اور ہر سجدے پر، یہ سجدہ تراویح کا ہو، نماز کا ہو، سنت کا ہو، واجب کا ہو، سجدہ سہو، سجدہ تلاوت ہو رمضان میں، رمضان کے ہر سجدے پر اللہ تعالیٰ جنت میں ایک درخت لگاتا ہے جس کے نیچے 100 سال گھوڑا دوڑ سکتا ہے. رمضان کا مہینہ، اس کا نام اللہ نے رکھا. 12 مہینوں کے 11 مہینے عربوں نے نام رکھے، اور روزوں کے مہینے کا نام قرآن نے رکھا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کا مطلب جلنا ہوتا ہے، جلانا ہوتا ہے. روزے کے مہینے کو جلنے کا معنی کیوں دیا گیا؟ روزے کے مہینے کو رمضان کا لفظ کیوں دیا گیا؟ کہ جب انسان روزے پورے رکھ لیتا ہے تو اللہ اس کے گناہوں کو جلا دیتا ہے، جلا دیتا ہے. تو اس کے دیکھو نا، پھاڑ دو تو دوبارہ کاغذ جوڑا جا سکتا ہے. جلا دو تو کوئی سائنس ایسی نہیں ہے کہ جلے ہوئے کو دوبارہ زندہ کر سکے اور جوڑ سکے. کٹے ہوئے پھٹے کاغذ کو جوڑا جا سکتا ہے، بڑی ایڈوانس ہے سائنس، لیکن جلے ہوئے کو دوبارہ نہیں زندہ کیا جا سکتا. تو رمضان کے لفظ میں خوشخبری ہے کہ یہ امت جب روزے رکھے گی نا تو ان کے آخر میں ان کے سارے گناہوں کو اللہ جلا دے گا. پھر اور سنو، رمضان کا مہینہ 30 کا بھی ہوتا ہے، 29 کا بھی ہوتا ہے. 29 کا ہو تو بھی اللہ 30 روزوں کا اجر لکھتا ہے. مہینہ 29 کا، اجر 30 کا. 30 کا ہو تو بھی اجر 30 کا، 29 کا ہو تو بھی اجر 30 کا. یہ اللہ کی رحمت متوجہ ہے. اور عرش پہلے آسمان پر ہے. اللہ سے مانگ لو، توبہ کر لو، اپنا بھولا سبق یاد کرو. حق کی دعوت دنیا میں پہنچانا یہ ہمارے ذمے ہے. اگر تبلیغ والے بھی نئی نئی تقریریں کرتے تو آج تبلیغ کا کام مرا گیا ہوتا. دیوانوں کی طرح ایک ہی بولتے گئے، کروڑوں انسان گھوم گئے. میں ابھی وہاں جنید جمشید کی جماعت 7 مہینے لگا رہی ہے، تو 2 دن ان کے ساتھ بھی میرے گزرے. وہ جنید کہنے لگا، مولوی صاحب ایک زمانہ تھا یہاں گانا گانے آتا تھا، آج اللہ کا پیغام لے کے آیا ہوا ہوں. ایک ہی بات سنانے کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ نافرمانی کی دعوت دینے والے وہ حق کی دعوت دینے والے بن جاتے ہیں. یہ حق کی دعوت ہے. بھائیو، مبارک مہینہ ہے، نیت کر کے جاؤ. پچھلی پر توبہ کرو، اگلی کے لیے نیت کرو. ٹھیک ہے نا؟ توبہ تو کرتے ہو نا سارے؟ ایک دفعہ کہو یا اللہ میری توبہ، ایک دفعہ اور کہہ دو یا اللہ میری توبہ.
ایک دفعہ اور کہہ دو یا اللہ میری توبہ. ہاں یہ مرکز ہے، یہاں ہر جمعرات آؤ. یہ جتنا مجمع آیا ہے نئے پرانے 3 دن رمضان میں ضرور لگا لینا، ٹھیک ہے نا؟ 3 دن ضرور لگا لینا. اللہ نے کہا روٹی نہ کھاؤ پانی نہ پیو. ایک روزہ اور بھی ہے، وہ موت تک ہے. غیبت نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، گالی نہ دو. غیبت نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، گالی نہ دو. یہ روزہ موت تک کا ہے. صحیح تولو، غلط نہ تولو. یہ روزہ موت تک کا ہے. صحیح قدم اٹھاؤ، تکبر کا نہ ہو، گانے بجانے کی محفل کو نہ ہو. یہ روزہ موت تک کا ہے. یہ روزہ بھی ساتھ جس کا نبھے گا اللہ اس کے روزے کو روشن بھی بنائے گا، ہدایت کا ذریعہ بھی بنائے گا. اور رمضان میں اگر نکل گئے تو اللہ کے فضل و کرم سے یہ چیز پائیدار ہوگی اور ہمیشہ کے لیے سلسلہ چلتا رہے گا. پھر ایک آخری بات بتا کر نماز پڑھتے ہیں. رمضان میں اللہ تعالیٰ نے غریب آدمی کے لیے مالداروں کو حکم دیا ہے اسے روزے کی زکوٰۃ دو. روزے کی زکوٰۃ. روزے کی زکوٰۃ کیا ہے؟ اس کے لیے وہ زکوٰۃ والا فرض نہیں ہے بلکہ اس سے بھی چھوٹا درجہ رکھا گیا ہے. جس کے پاس زکوٰۃ کے برابر مال ہو اس پر صدقہ فطر واجب ہے. سال گزرنا ضروری نہیں ہے. صدقہ فطر گندم کا بھی ہے، کھجور کا بھی ہے، کشمش کا. 2 سیر گندم یعنی 2 کلو گندم یا 3 کلو کشمش اور کھجور. ہمارے پاکستان میں رواج ہے لوگ کشمش کے حساب سے نہیں دیتے، کھجور کے حساب سے نہیں دیتے. جو بھی دیتے ہیں نا اخبار میں آتا ہے